ڈی ایم وہ ہوتا ہے کہ جسے پولیس ڈپارٹمنٹ کا پورے ضلع کا سب سے بڑا آفیسر مانا جاتا ہے، سب سے بڑا آفیسر، اس سے بڑا کوئی آفیسر نہیں۔ جو بھی ہوں گے اس کے نیچے کے ہوں گے، جو بھی ہوں گے اس کے کمانڈ میں ہوں گے، اس کے انڈر میں ہوں گے، اس کے حکم کے تابع ہوں گے، اس کی بات ماننے والے ہوں گے۔ لیکن آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ کسی کو ڈی ایم کا عہدہ دیا جا رہا ہو اور وہ آئی جی ڈی آئی جی سے کہہ دے نہیں صاحب مجھے ڈی ایم کا عہدہ نہ دیجیے، مجھے فلاں تھانے کا داروغہ بنا دیجیے؟ ایسا دیکھا ہے؟ ارے ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی کہے گا یہ بھائی ڈی ایم کا اتنا بڑا عہدہ اور یہاں داروغہ کی ڈیوٹی؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں، کوئی برابری ہی نہیں، بلا تشبیہ و تمثیل۔ ایک ہے انسانوں میں اللہ تعالی سب سے بڑا مرتبہ اللہ نے جسے دیا وہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا ہمارے پیارے پیغمبر، ان کے بعد میں 4 اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم و حضرت موسیٰ و نوح اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بعض روایتوں میں حضرت آدم کا نام بھی ہے۔ بہرحال 4 یا 5 اولو العزم پیغمبر، پھر 313 رسول، پھر ان کے بعد میں 1 لاکھ یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام۔ یہ سب سے بڑے عہدے، یہ سب سے بڑے رتبے، یہ سب سے بڑے منصب، یہ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی کرسی، سب سے اونچی کرسی اللہ نے انسانوں میں اتنی بڑی کرسی کسی کو نہ دی۔ ان کے بعد میں امتی کا نمبر آتا ہے، لیکن غور کرے ایک نبی نہیں بلکہ 70 نبی ہے جنہیں تاج نبوت دیا جا رہا ہے، اتنا بڑا عہدہ دیا جا رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اسی ڈی ایم کی طرح جو داروغہ بننے کی خواہش رکھتا ہو، اسی کی طرح بلا تشبیہ و تمثیل وہ رب سے عرض کر رہے مولا مجھے نبی نہ بنا بلکہ اپنے آخری نبی کا امتی بنا دے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مجدد الفسانی صاحب قبلہ۔ اور کریں میرے بھائیوں، اتنا بڑا اللہ نے ہمیں شرف بخشا ہے، اس نبی کا امتی بغیر کسی ڈیمانڈ کے ہمیں بنا دیا، بغیر کسی خواہش کے بنا دیا۔ لیکن یہی تو ہوا کہ بغیر محنت کے، بغیر تڑپ کے، بغیر تمنا کے، بغیر پریشانی اٹھائے ہوئے جو نعمت مل جاتی ہے انسان اس کی قدر نہیں کرتا ہے کہ نہیں؟ باپ کی دولت اگر ڈھیروں ہو تو بیٹے ایسے اڑاتے ہیں ایسا لگتا ہے دشمن کی دولت ہوتا ہے کہ نہیں؟ باپ اگر بہت بڑا بزنس مین ہو، بڑا مالدار ہو اور کہیں اچانک ایکسیڈنٹ ہو جائے، اٹیک آ جائے یا خدا نخواستہ دنیا سے جلدی چل بسے، نوجوان لڑکوں کے ہاتھ میں سارا کاروبار، ساری دولت آ جائے، وہ جب بورے بھرے ہوئے دولت کے دیکھتے ہیں تو بورا جاتے ہیں، ایسے الٹاتے ہیں، ایسے برباد کرتے ہیں جیسے دشمن کی دولت ہو۔ میں نے کہا ایسے کیوں برباد کر رہا ہے؟ کہا محنت کی نہیں ہے، اور جو محنت کی کما کے لاتا ہے آدمی تو 10-10 روپے بھی سنبھال کے رکھتا ہے، نوٹ اگر ٹیڑے ہوں تو انہیں بھی سیدھے کر کے رکھتا ہے۔ میں نے کہا ایک طرف یہ تیرے 10-5, 10-20 روپے کے نوٹ ہے اور ادھر تیرے باپ کے 1-1, 500 کے 100-100, 200 کے نوٹ ہے، تو انہیں گڈیوں کو ٹھوکر میں رکھ رہا ہے، گڈیوں کو یوں ہی اچھال کے لٹائے دے رہا ہے، ناچنے والوں میں، گانے والوں میں، تھرکنے والوں میں، بینڈ باجے میں، ڈی جے میں، اس میں اس میں برباد کر رہا ہے۔ یہ تجھے درد نہیں ہو رہا ہے، تجھے تکلیف نہیں ہو رہا ہے، تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ محنت بھی ہوتی ہے تو آدمی کوڑی کو بھی بڑی سنبھال کے رکھتا ہے۔ یہی ہمارا حال ہے، ہمیں اسلام کی عظیم دولت یہ مفت میں مل گئی ہے، اس لیے قدر نہیں معلوم، ورنہ پوچھتے ہیں ان سے جنہیں محنتیں کرنا پڑ
پڑی تھی اسلام دولت کیا ہے اگر پوچھنا ہے تو بلال حبشی سے پوچھو، شعیب رومی سے پوچھو، سلمان فارسی سے پوچھو، عمار ابن یاسر سے پوچھو، حضرت یاسر سے پوچھو، حضرت سمیہ سے پوچھو، حضرت طلحہ سے پوچھو، حضرت زبیر سے پوچھو، حضرت ابو عبیدہ سے پوچھو، حضرت خالد ابن ولید سے پوچھو، عمرو ابن عاص سے پوچھو، عمر ابن خطاب سے پوچھو، فاروق صدیق اکبر سے پوچھو، عثمان غنی سے پوچھو، مولا علی سے پوچھو، شبیر و شبر سے پوچھو۔ اگر پوچھنا ہی ہے اسلام کتنی بڑی دولت ہے تو میرے بھائیوں قربانیاں دینے والے اسلام کے شہیدوں سے پوچھو، اسلام کے مجاہدوں سے پوچھو، وہ بتائیں گے اسلام کتنی بڑی دولت ہے۔ وہ تو یہی کہتے تھے چھوٹ جائے اگر دولتیں کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، فیضان مجدد الفسانی، فیضان شاہ شرافت، فیضان شاہ ثقلین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے بھائیوں قدر کر لو اسلام کی، آج وقت ہے ہمارے پاس، آج موقع ہے ہمارے پاس میں۔ آج ان بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے جو شرارتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں، برا مت مانیے گا، یہ کسی کے بھی ہوں، لیکن یہ بچے بتا رہے ہیں، اعلان کر کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش پر دھیان نہیں دیا۔ یہ بچے، اور ایک بات یاد رکھیں، بچوں کی پرورش اور تربیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم زبان سے ڈانٹ کے انہیں نیک بنائیں، ہم انہیں ڈنڈا چلا کے نیک بنائیں، ہم انہیں ہر وقت ٹوک ٹوک کے نیک بنائیں اور خود ایک ٹائم کی نماز نہ پڑھیں۔ بچے کبھی نہیں سدھر سکتے، بچے کبھی نیک نہیں بن سکتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو انہیں زبان سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کردار و عمل سے ان بچوں کے دل و دماغ میں اگر اسلام اتار دیا تو انشاءاللہ ہمیں ایک مرتبہ بھی انہیں نماز کے لیے کہنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ یہ خدا کے آگے ہمارے ساتھ میں اپنے سروں کو جھکا کے اس بات کا اعلان کریں گے کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت میں کوئی کمی نہیں۔ بیٹا رہ دیجیے، کوئی بات نہیں، ان کا کام ہے، وہ کرتے رہیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ تمہارے ماں باپ کی بھی برائی ہو رہی ہے، اب تمہیں اگر یہ برداشت ہے تو کوئی بات نہیں، لڑتے رہو، اور اگر ماں باپ کی لاج بچانا ہے تو خاموش ہو کے بیٹھے رہو، یہ تمہارے اوپر ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ بچوں سے بات کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہو نا؟ تم چاہتے ہو کہ پورے کلان میں جو ہے یا پورے آس پاس کے جو یہ آئے ہیں سارے علماء اور جو احباب آئے ہوئے ہیں یہ سب برائی کریں گے جا کے کہ فلاں کا بیٹا بہت غلط تھا اس لیے کہ فلاں نے تربیت اچھی نہیں کی ہے؟ میں نہیں تمہیں پہچانتا، تمہارے باپ کو نہیں پہچانتا ہوں، لیکن یہ جو بیٹھے ہوئے ان میں سے تو زیادہ تر پہچانتے ہوں گے کہ نہیں؟ یہ علماء بھی جو آس پاس کے ہیں وہ بھی پہچانتے ہوں گے۔ حضرت تشریف فرما ہے، یہ بھی میرا خیال ہے کچھ سے تو واقف ہوں گے ہی، ہے کہ نہیں؟ اب بات بول رہا ہے میرے بچوں، میرے پیاروں، اقبال کے وہ دو شعر مجھے یاد آ رہے ہیں۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تصور بھی کیا تم نے، کبھی یہ نوجوان مسلم تصور بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، اور تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاجے سرے دارا۔ یہ قوم ہے، تمہارے غیرے نہیں ہو، یاد رکھو۔ کوئی جاہل جپٹ اور کوئی بدعقل قوم کے تم فرزند نہیں ہو، خدا نے تمہیں ایسی عقل مند قوم کا نمائندہ اور عقل مند قوم کا تمہیں فرد اور حصہ بنایا ہے کہ جس قوم کی عظمت کا یہ
मुस्लिम है, हम वतन है सारा जहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने मुजद्दिद अल-फ़सानी, फैज़ाने शाह शराफत, फैज़ाने शाह सकलैन, नारे तकबीर। बच्चों को नेक बनाने का फायदा क्या होता है, मैं इसी ताल्लुक से चंद बातें अर्ज कर दूं। वरना आयत करीमा मैंने जो तिलावत की थी उसके ताल्लुक से मैं गुफ्तगू करता, लेकिन बात अब बहुत आगे निकल गई है। अगर मैं उस आयत करीमा के तनाजुर में कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा तो फिर वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर कभी इंशाअल्लाह। लेकिन मैं इशारा करके, बिल्कुल उस आयत से हटूंगा भी नहीं, लेकिन कुछ इशारा करके उसके कुछ मतालिब को छूता हुआ गुजर जाऊंगा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आप गौर करें, बात यही से शुरू हुई थी कि नेकियां नेकियों की तरफ ले जाती हैं, नेकियां नेकियों की तरफ ले जाती हैं। अगर ये नेकियां नेकियों की तरफ ना ले जाती होती तो ये इतनी बड़ी महफिल भी आज सजी नहीं होती। और जानते हैं, ये तो हमारा और आपका भी मुशाहदा है, देखा हुआ है, और बिल्कुल एक अटल हकीकत है। और हदीस शरीफ में भी आया, मिशकात की बड़ी मशहूर हदीस है कि इंसान के मरने के बाद उसकी नेकी और बुराई का सिलसिला खत्म हो जाता है। भाई जाहिर सी बात है, मरने के बाद हम कुछ कर नहीं सकते, ना तो किसी को गाली दे सकते हैं, ना किसी प्यासे को पानी पिला के सवाब पा सकते हैं, ना नमाज पढ़ सकते हैं, ना रोजा रख सकते हैं, ना तिलावत कर सकते हैं। इसी तरह से ना जुआ खेल सकते, ना शराब पी सकते हैं, ना डाका डाल सकते हैं, ना कोई और माज़अल्लाह बुरा काम कर सकते हैं। मरने के बाद तो हम एक रोंगटा नहीं हिला सकते, तो कुछ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए हदीस में आया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलु, जब इंसान मरता है तो उसके अमल का सिलसिला खत्म, अमल का सिलसिला खत्म। लेकिन कुर्बान जाओ बुजुर्गों की निस्बत पर, कुर्बान जाओ आपको जिन निस्बतें मिली हैं उन बुजुर्गों की निस्बत पर कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मशाइख ने, हमारे उलमा ने, हमारे औलिया ने हमें कितना बड़ा एहसान हम पर करके हमें जहन्नम से बचने का एक रास्ता बता दिया। और वो रास्ता ये है कि हम तो मर गए, हम तो चले गए, लेकिन हमारे बाद वालों को ईसाले सवाब की, फातिहा नियाज की, 10वें 20वें 40वें की, 6ठे बरसी और छमाही की ये फातिहा देके ये बता दिया, अगर मरने वाला चला गया तो घबराने की बात नहीं है, अब तुम ये नेकियां कर दो, अल्लाह उसकी नेकियों में इजाफा फरमा देगा, उसकी बुराइयों को मिटा देगा। अच्छा, उनके लिए क्या होगा जो कहते हैं फातिहा शिर्क है? याद रखो, हाँ, ये भी बड़ा चैलेंज है आज के दौर का, और खास तौर पर छोटे छोटे देहातों में तो बहुत ज्यादा ये वबा फैली हुई है। अभी हमारे हरदोई की तरफ से मुझे आना हुआ, हरदोई जिले की तरफ से असर की नमाज पढ़ना थी, तो इत्तेफाक से एक गांव में 2 बच्चे दिखे टोपी लगाए हुए जा रहे थे। हमने लोग का पूछा, बेटा कहाँ, यहीं रहते हो? कहना हाँ। हमने कहा यहाँ मस्जिद है? कहाँ? हाँ बहुत अंदर है हजरत। हमने कहा कोई बात नहीं। बहरहाल मुख्तसर ये कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए, बहुत छोटी सी मस्जिद लोगों ने, मुसलमानों ने बना ली, चंद घर मुसलमानों के थे, बड़ी मोहब्बत से बनाई, लेकिन मेरा दिल देख के बड़ा तड़प गया कि उस मस्जिद में जो इमाम था वो उन्हीं में से था जहां तीजा, फातिहा, 10वां 20वां सब शिर्क। देख के दिल को बड़ी तकलीफ हुई हजरत, और तकलीफ इसलिए नहीं हुई कि ये वहाबी है, देवबंदी है, वे तो है ही, तकलीफ इसलिए ज्यादा हुई कि यहाँ सीधे साधे मुसलमानों को बरगलाने के लिए इस छोटी सी बस्ती में भी एक शैतान की शक्ल में इंसान आ गया है जो नबी से भी दूर कर देगा और अल्लाह के वली से भी दूर कर देगा, और जो वली और नबी से बंदों को दूर करता है हकीकतन वो बंदे को खुदा से भी दूर कर देगा। इसलिए आपको ज्यादा जरूरत है इस बात की कि आप भी दीन सीखो और अपने बच्चों को भी दीन सिखाओ, ताकि कोई तुम्हारे ईमान पर डाका न डाल पाए।
یاد رکھو، کوئی وہابی، دیوبندی، چکرالوی، قادیانی، کوئی کسی بھی باطل فرقے کا ہو، ہمیشہ ایک ہی بات یاد رکھنا اور اس سے کہنا تم کیا کہتے ہو، ہمیں دلیلیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمیں علمی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جو نبی کو مانتا ہے، جو خدا کے ولیوں کو مانتا ہے، وہی سچا خدا کو ماننے والا کہلاتا ہے، وہی سچا وفادار کہلاتا ہے۔ اس لیے کہ خدا کو بھی مانو اور خدا کے محبوبوں کو بھی عزت کر سکتے ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس لیے بھی علم ضروری ہے، اور یہ علم کی محفل، یہ نیکی کی محفل، یہ مجلس، یہ کتنی بڑی نیکی کی محفل ہے۔ میں ایک حدیث سنا کے صرف آپ کو اندازہ کرانا چاہتا ہوں کہ اس محفل میں کتنی نیکیاں جمع ہوں گی، اور یہ ساری نیکیاں انشاءاللہ حافظ اشتیاق صاحب کے والد مرحوم کی روح کو پہنچے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ترازو رکھے گا جس پر نیکی اور برائی تولی جائے گی، میزان عمل قائم کرے گا، ترازو رکھے گا، اس ترازو پر نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا۔ میرے مولا وہ ترازو کیسا ہوگا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، اگر نہ معلوم ہو تو یاد رکھنا، یہاں جو کر رہے ہو، چھپ چھپ کے دارو پینے والوں، جناکاریاں بدکاریاں کرنے والوں، رات کی تاریکیوں میں موبائلوں پر گندی فلمیں ڈرامے دیکھ کر اپنے آپ کو چھپا کے لحافوں میں اوڑھ کے لیٹ کے کمبلوں میں چھپ کے گندی فلمیں ڈرامے دیکھ کے گندے اشارے کر کر کے یہ سوچ رہے ہو کہ کسی کو معلوم نہیں ہے، میری پرائیویسی بڑی مضبوط ہے۔ یاد رکھو، ہر پرائیویسی کو اگر کوئی کریک کر سکتا ہے تو وہ ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے دو فرشتے ہیں جن سے کسی کی کوئی پرائیویسی نہیں رہتی ہے۔ ہر پرائیویسی کو حید کرنے کا خدا نے انہیں دم دیا ہے۔ اگر ایک جملہ بھی زبان سے نکلے گا، اگر ایک حرکت بھی تمہارے جسم سے ہوگی، فرشتے اسے بھی نوٹ کرتے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن انہی نام اعمال کو تولا جائے گا۔ چھپ چھپ کے یا کھلے عام برائیاں کر رہے ہو، کیسے بھی کر رہے ہو، فرشتے سب نوٹ کر رہے ہیں۔ آج ہمیں نہیں دکھائی دیتا ہے، کل جب قیامت میں بڑے بڑے رجسٹر فرشتے رکھیں گے تب ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کے پلے کو بھاری کر دے اپنے کرم سے۔ یاد رکھو میرے بھائی، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ہم نے تو صرف اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ پہلے زمانے میں ہمارے بڑے بوڑھے پوروج کتنے بھی جاہل جپٹ ہی کیوں نہ ہو، انگوٹھا ٹیک ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک خوبی میں نے دیکھی ہے اور بڑے بوڑھوں سے بھی سنا ہے، ان کے اندر ایک خوبی بہت تھی کہ اللہ کا خوف بہت۔ وہ جاہل جپٹ تھے، انگوٹھا ٹیک تھے، وہ ہماری طرح فرفر انگلش نہیں بول سکتے تھے، وہ ہماری طرح بہت پڑھے لکھے عالم نہیں تھے، ہماری طرح وہ بہت جہاں دیدہ نہیں تھے، دنیا بھر کی ترکیبیں جاننے والے تو نہیں تھے، لیکن خدا نے ایک دولت دی تھی، اللہ پر ایمان تھا اور اس کا خوف اتنا تھا کہ ایک دن کا بھی کسی کا بغیر پوچھے چھوا نہیں کرتے۔ اور آج تو ہم لاکھوں ہڑپ کر جاتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں، سوچتے زیادہ دولت آ گئی، چلو حج کر لیا، اب بس حاجی صاحب ہو گئے تو اب سب پاپ دھل گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں معاذ اللہ حج کرنا برا ہے، نماز پڑھنا معاذ اللہ برا، ایسا نہیں ہے، لیکن لوگ یہ بناتے ہیں ڈھکوسلا، سود بیاج رکھ کے اکٹھا کر کے چلے گئے حج کرنے کے لیے، آ گئے حاجی صاحب۔ اگر کسی مولانا صاحب نے ان کا نام لے کے پکار دیا، ارے صاحب ہم تو حاجی ہو گئے، میں حاجی نہیں کہا گیا۔ یہ حال ہو گیا ہمارا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، حاجی اور نمازی یا عالم یا مولوی یا مفتی یا مقرر یا عالم یا فاضل، یہ اس لیے نہیں بنتے ہیں کہ کوئی کہے، کوئی ہمیں بتائے
رب کے یہاں ہمیں عالم مان لیا جائے، ہمیں نمازی مان لیا جائے، ہمیں حاجی مان لیا جائے تو ہمارا اور آپ کا بیڑا پار ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مجدد الفسانی، فیضان شاہ شرافت، فیضان شاہ ثقلین، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یاد رکھو تمام اچھائیاں اور برائیاں ہماری اور آپ کے فرشتے لکھتے ہیں، سب نوٹ کرتے رہتے ہیں، ایک ایک لفظ ان کے یہاں لکھا ہوا ہے۔ قیامت میں وہی ترازو جو ہوگی، میزان جو ہوگا، اس میزان پر تولے جائیں گے۔ اگر اچھائیاں زیادہ ہوں گی تو جنت کی نعمت ملے گی رب کے فضل سے، اور اگر معاذ اللہ برائیاں ہوئی اور اللہ نے عدل کیا، انصاف کیا، اپنا فضل نہ فرمایا، خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ستار معاذ اللہ، تو پھر ہمیں کوئی بچانے والا نہیں، اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج ہمیں نیکیاں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو حضرت داؤد نے عرض کیا، یا اللہ تو میزان عمل قائم کرے گا، ترازو رکھے گا، میں وہ ترازو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، داؤد تمہارے اندر اس ترازو کو دیکھنے کی طاقت نہیں۔ اللہ، ذرا سوچیں، یہ اللہ کے نبی ہے داؤد، یہ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں، ہر ولی سے بڑھ کر نبی ہوتا ہے، اللہ کے نبی ہے۔ کہہ رہے ہیں دکھا دے مولا، اللہ فرما رہا نہیں، تمہارے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں۔ لیکن سبحان اللہ، وہ نبی تھے، وہ ہماری اور آپ کی طرح چھوٹی سوچ رکھنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے کیا عرض کیا؟ عرض کرتے، مولا میرے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، نہ صحیح تیرے اندر دکھانے کی قدرت تو ہے، دکھانے کی قدرت تو ہے۔ ارے تو جو چاہے کرتا ہے، اگر تو دکھانا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا رحمت کو جوش آیا، فرمایا ٹھیک ہے، ایک پلہ حضرت داؤد کے سامنے کر دیا۔ حدیث میں آیا حضرت داؤد دائیں دیکھ رہے، بائیں دیکھ رہے، آگے دیکھ رہے، پیچھے دیکھ رہے، اٹک اٹک کے دیکھ رہے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کافی دیر دیکھنے کے بعد میں عرض کرنے لگے، مولا یہ ترازو کا ایک پلہ ہے، کہاں ایک پلہ ہے؟ کہا مولا یہ کتنا بڑا ہے، یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کا نہ کوئی کونا ہے، نہ چھور ہے، نہ کنارہ ہے، نہ کہیں پر اس کی کا اختتام ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ ہے کتنا بڑا، میں کیسے سمجھوں گا؟ تو اللہ نے فرمایا، سنو داؤد، ایک بہت بڑے میدان میں، ایک بہت بڑے میدان میں اگر انگوٹھی کا ایک نگینہ رکھ دیا جائے تو ایسا ہی ہوگا۔ اس ترازو کے پلے کے آگے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو اگر آج جو اوپر نیچے ہے انہیں اوپر نیچے نہ رکھا جائے، بلکہ آسمان اور زمین کے ان 14 طبق کو اس طرح ملا کے اس ترازو کے پلے میں رکھ دیا جائے تو ایسا لگے گا جیسے میدان میں انگوٹھی کا کوئی نگینہ رکھا ہوا ہے، نگینہ رکھا ہوا ہے۔ اندازہ کرو وہ ترازو کا پلہ کتنا بھاری ہوگا۔ لیکن داؤد نے عرض کیا، مولا تو کیا کسی بندے کی نیکیاں اس پلے کو بھر پائیں گی؟ اتنی نیکیاں کس کی ہوں گی؟ تو رب نے فرمایا، داؤد جلد بازی مت کرو، ارے میرے آخری نبی کی امت آئے گی، وہ ایک مرتبہ میرے نبی پہ درود پڑھیں گے، میں انہیں اتنی نیکیاں دوں گا کہ یہ ترازو کا پورا پلہ بھر جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، فیضان شاہ شرافت، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ ماشاء اللہ۔ اور مشکات میں تو یہاں تک آیا، التسبیح نصف المیزان والحمدللہ یملأہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ دل سے سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اسے اتنی نیکیاں دیتا ہے کہ نیکیوں والا ترازو کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں والحمدللہ یملأہ، اور اگر کوئی الحمدللہ کہہ لیتا ہے تو اتنی نیکیاں ملتی ہے کہ یہ ترازو کا نیکیوں والا پورا پلہ بھر جاتا ہے۔
सुभान अल्हम्दुलिल्लाह है। अब अंदाजा करो यहाँ कितनी मर्तबा हमने और आपने सुभान अल्लाह कहा, कितनी मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा, कितनी मर्तबा हमने दुरूद पढ़ा। ये नेकियां, ये जो हमें और आपको मिल रही है कितनी ज्यादा है, हम गिनती नहीं कर सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते। और हदीस के मुताबिक हमारी और आपकी जितनी नेकियां हैं, इन सब के बराबर नेकियां हाफिज इश्तियाक साहब और इनके घर वालों को, इनके भाइयों को, इनके महफिल सजाने वालों को मिलेगी। और इन सब की नेकियां इनके वालिदे बुजुर्गवार को। इसलिए कि हदीस में आया, मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा इला यौमिल क़ियामा मिन गैरि अजरिन क़िसा मिन उजूरिहिम शैया। मेरे नबी फरमाते हैं, जो कोई दीन में अच्छा रास्ता निकालता है, अच्छे काम को शुरू करता है, तो उसे उस काम के करने का भी सवाब मिलता है। और क़यामत तक जितने लोग उस अच्छे काम में शरीक होते रहेंगे, सबको अलग अलग जितनी नेकियां मिलेगी, जितना सवाब मिलेगा, उन सब के बराबर उस काम को चालू करने वाले के हक में सवाब होगा। कितनी बड़ी महफिल है। अपने माँ बाप के नाम पर इसाले सवाब करो, अपने पूर्वजों के नाम पर महफिलें सजाओ। जरूरी नहीं कि आप 10-50 हजार खर्च करें, बड़े बड़े उलमा को बुलाएं, नहीं, आप मुख्तसर सी फातिहा की महफिल सजा ले, अपने पड़ोस के इमाम साहब को बुला ले, कोई हाफिज आलिम को बुला ले, नबी की बातें हो जाए, सुन्नतों की तबलीग हो जाए, दीनी बातें हो जाए, इखलास के साथ महफिल हो जाए, इंशाअल्लाह वही हमारी बख्शिश का जरिया। और ये तो नेकियों वाला है, लेकिन ये भी सुनते जाओ, बारातों में डीजे बजवाने वाले, तुम्हें भी बहुत कुछ मिलता, खाली नहीं। हाँ, मिलता तुम्हें भी बहुत कुछ। हाँ, खाली तुम भी नहीं रहते हो। हाँ, फिर तो बड़ी बूढ़ी नहीं, जिनके दांत भी नहीं होते हैं, दादी नानी, तो कहते हाँ हमारे नवासे और हमारे पोते का नाती का ऐसे नहीं निकाह होगा सीधा साधा। अरे जब तक धूम धड़कता ना हो तो मजा कहाँ आता है? अरे बैंड बाजा जरूर होना चाहिए। बूढ़ी अम्मा कहती है सादा सादा नहीं अच्छा लगता है, ये कैसा जो है बिल्कुल मौत मिट्टी की तरह माज़अल्लाह लग रहा है। ये तक कहती हाँ कुछ भी हो जाए। बड़े बूढ़े जो जवान जो मर्द लोग होते हैं, उनमें फिर भी कुछ गैरत होती है, थोड़ी समझदारी होती है, गांव गली का थोड़ा लिहाज होता है, या आलिम साहब से हाफिज साहब से दोस्ती है, इमाम साहब से उठना बैठना है, तो थोड़ी सी शर्म लगती है कि इमाम साहब क्या कहेंगे। लेकिन घर में जब मुख्यमंत्री ने कह दिया, होम मिनिस्टर ने कह दिया, तो अब तो साहब वो भी सोच रहे ऐसा ना हो कि रोटी बंद हो जाए। धूम धड़कता होना चाहिए। और एक बात और बता दूं, ये जो अम्मा, ये नानी, ये दादी जो शादी के मौके पर डीजे बाजे से, नाच गाने से, तमाशे से धूम धड़कता करवाती हैं, फिर ऐसी धूम धड़कता बहू करती आके है, ऐसी करती आके साल भर में पूरे कस्बे में धूम हो जाती है कि फला के घर में इतनी लड़ाई चल रही, थाना दरबार तक हो गया है। सास को निकाल दिया, अरे उन्हीं को निकाल दिया जो धूम धड़कते लड़ाई। अब उनकी एक रोटी हजम नहीं हो रही है, अब आ रही है साहब हम जैसे लोगों के पास में, हजरत ताबीज बहू बड़ी बदतमीज आई है। वो तो ये कहो हम लोग बड़े रहम दिल है, फिर भी पलट के ये नहीं कहते जिस बदतमीजी से लाई हो वैसी तो आई है। ये उलमा का एहसान मानना चाहिए, इमाम साहिबान का एहसान, कि पलट के फिर भी नहीं कहते कितने रहम दिल है, कितने मेहरबान है उलमा। या इम्मा उलमा की बात की कदर करो, ये तुम्हारी हर बिगड़ी बनाने की कोशिश करते हैं, कभी किसी के फटे में पैर नहीं रखते हैं, ये हर फटन को सीने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर की बात, अगर कोई गड़बड़ निकल जाए तो मेरा गिरेबान मत पकड़िएगा, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती।
ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہے. اللہ کا شکر میں بہت نیک تو نہیں، بڑا گنہگار آدمی ہوں، لیکن اپنے مرشد کی تربیت کا اثر ہے الحمدللہ. پورے ہندوستان کے خطے خطے میں جہاں بھی جاتے ہیں اللہ کا شکر سے آج تک دنیا کے لالچ میں نہ کبھی اشارے کنائے میں اپنا لالچ ظاہر کیا ہے اور نہ کسی سے اپنا لالچ کیا ہے. ہمیشہ دین کی تبلیغ کا جذبہ لے کر گئے ہیں، دین پھیلانے کا ہنر لے کر. اللہ تعالیٰ اسی پر قائم رکھے، اس کا فضل ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے. وہ اللہ توفیق دے ہمیشہ نیکی کی نیت سے ان محفلوں میں شریک ہوتا رہوں. ورنہ آج کل بڑا معاملہ خراب ہے، ہم جیسے کرسی پہ بیٹھنے والے بھی بڑے گندے گندے ہیں، یہ بھی سچی بات ہے. لیکن یاد رکھو ہمیں گندگی کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں تو اچھائی کو دیکھنا ہے. خود ما صفا و دا ما قدر، عربی کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ جو صاف ستھرا ہے اسے لے لو، جو گندا اور جو گھناؤنا ہے اسے چھوڑ دو. اس لیے کہ اچھائیاں انہی کی قسمت میں ہوتی ہیں جن کے ذہن و دماغ میں اچھائی ہوا کرتی ہے، اور جو گندگی ذہن میں رکھتے ہیں وہ ہمیشہ گندگی کی طرف جایا کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی. دھوم دھڑکتا کرانے والے میرے بھائیوں غور کرو، حالات بڑے خراب. ہنسنے کی بات نہیں، میں لطیفے بازی نہیں کرتا ہوں، نہ میرا مزاج ہے، لیکن دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ. خود ہم نے اور آپ نے اپنے گھروں میں آگ لگائی، خود ہم نے اپنی ذلتوں کا سامان کیا. آج جو ہمارے حالات ہیں ان میں اگر غیروں کا 10% حصہ ہے تو 90% کے ذمہ دار ہم ہو رہا ہے. 90% کے ذمہ دار ہم. کیا ہو رہا ہے؟ حالات کتنے خراب ہیں. کہیں کوئی مارا جا رہا، کہیں کوئی پیٹا جا رہا، کہیں کچھ ہو رہا ہے. ہمیں کوئی مطلب نہیں. اگر ہمارے لڑکے کی شادی ہے تو ہمیں وہی دھوم دھڑکا کرنا ہے، ہمیں وہی ڈی جے بجوانا ہے. کسی کے گھر میں پڑوس میں ابھی چند دن پہلے میت ہوئی ہے، جوان بیٹے کی موت ہو گئی ہے، وہ کتنا تکلیف میں ہے، ہمیں کوئی اس سے سروکار نہیں ہے. ارے کسی کی غم کی وجہ سے کیا زندگی میں ایک مرتبہ آنے والی ہم شادی کو پھیکا کر دیں، یہ ہمارا جواب ہوتا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو یہ شادی تمہاری انوکھی نہیں ہو رہی ہے. میرے نبی نے بھی شادیاں فرمائی ہیں اور خود اپنی بیٹیوں کی میرے مصطفیٰ نے شادیاں کی ہیں. سیدہ فاطمہ کی شادی پورے میرے نبی نے محبت کے ساتھ کی تھی. لیکن جس کا دولہا شیر خدا ہو اور جہاں دلہن خاتون جنت ہو، ان کے نکاح کا عالم یہ تھا. نبی مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، چند صحابہ تھے، میرے نبی نے نکاح پڑھا کے آٹے کی چکی اور پانی کا مشکیزہ اور چند مٹی کے برتن دے کے اپنی شہزادی کو رخصت کر کے یہ بتایا تھا فاطمہ میں تجھے دنیا کی دولت نہیں دین کی امانت دے کے بھیجا. ایسے رخصت کرو اپنی بیٹیوں کو، ایسے شادیاں کرو اپنے بیٹوں کی. جہیزوں کی مانگوں سے، جہیزوں کی ڈیمانڈوں سے اپنے آپ کو بچا لو. میرے بھائیو قوم کو تباہ کر رہی ہیں یہ چیزیں. اگر ہم نے جہیز کی ڈیمانڈیں نہ کی ہوتی تو حضرت شاہ محمد ثقلین یا حضور جیسے لوگوں کو غریبوں کی شادیاں کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. ہم میں سے ہر ایک غریب بچی کا ہاتھ تھام کے یہ کہتا ہم کروڑ پتی ہیں تو کیا ہوا، غریب کی بچی کو اپنے گھر کی زینت بنا کے ہم رحمتوں کا دروازہ کھولیں گے. ہوتا کہ نہیں؟ لیکن یہاں تو ہم سوچتے ہیں ہمارا اسٹیٹس گر جائے گا، کیا کیا کہا جائے. بہرحال میں اسی طرف رہنا چاہتا ہوں کہ گناہ کی نیکیوں کا فائدہ تو اتنا ہے، نیکیوں کا ذریعہ جو بنتا ہے تو اتنا ثواب اور اتنا فائدہ ملتا ہے، اور اسی طرح برائیاں ہیں. اسی حدیث میں آخر میں آیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں من سن سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها الى یوم القیامہ من غیر ان ينقص من اوزارهم شیئا. فرماتے اسی طرح جس نے دین اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا، کوئی برے کام کو شروع کیا، برے کام کی ابتدا کی، برے کام کی بنیاد ڈالی،
تو اس برائی کے کرنے کا اس پر گناہ ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ اس برائی میں شامل ہوں گے ان سب کو الگ الگ جتنا گناہ ملے گا اس کام کو شروع کرنے والے کے حصے میں سب کے برابر گناہ ملے گا۔ اب ایک ڈی جے اور باجے بجوانے والے غور کریں، کتنی بے پردگی ہوتی ہے، کتنی بہو بیٹیوں کو نوجوان لڑکے ادھر ادھر کے اوباش لڑکے تکا کرتے ہیں، کیسی گندی نگاہیں ڈالتے ہیں، کتنی فوش گوئیاں ہوتی ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں، خرافاتیں ہوتی ہیں، پیسہ جاتا ہے، دولتیں لٹائی جاتی ہیں۔ یہ سارے گناہ جو الگ الگ سب کیے جا رہے ہیں یہ اس کے حصے میں جاتے ہیں جو ڈی جے بجوا رہا ہے، جو بینڈ بجوا رہا ہے، جو تماشا کروا رہا ہے، جو خرافات کروا رہا ہے، اسے سب کے برابر میں گناہ ملا کر۔ یہ معمولی بات نہیں میرے بھائیو، اپنے حالات کو سدھارنے کی کوشش کی۔ بڑے حالات خراب ہیں لیکن یہ حالات کسی اور کے ذریعے نہیں سدھریں گے، سدھارنے والا تو خدا ہے، لیکن اس کی رحمت ہے کہ سدھارے گا جب ہم اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے تیار ہیں۔ اقبال نے آیت کی ترجمانی کی تھی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اقبال نے کہا تھا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود احساس جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہمیں حالت بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے، ہم نیک بنے، نمازی بنے، قرآن پڑھنے والے بنے، ہم نیکیاں پھیلانے والے بنے، نبی کے صحابہ کی سیرت و سنت کو اپنانے والے بنے، اہل بیت اطہار کی محبت کے جام اپنے بچوں کو پلانے والے بن جائیں، تاکہ ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا ایک ایک لڑکا ایک ایک لڑکی دین اسلام کا سچا پاسبان اور ہمارے ملک کا نگہبان بن کے پیدا ہو۔ مائیں بھی سدھارنے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں وہ کیسی مائیں تھی جن کی گود میں پل کے غوث اعظم دستگیر بنا کر، وہ کیسی مائیں تھی جن کی گود میں غریب نواز پلا کرتے تھے، وہ کیسی مائیں تھی جن کی گود میں محبوب الہی پلا کرتے تھے، وہ کیسی مائیں تھی جن کی گود میں صابر کلیری پلا کرتے تھے، مجدد الفسانی پلا کرتے تھے، مخموم سمرانی پلا کرتے تھے، وہ کیسی مائیں تھی جن کی گود میں پلنے والا انسان اپنے وقت کا ولی اور قطب بن جایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء، عظمت اولیاء، فیضان مجدد الفسانی، فیضان شاہ شرافت، فیضان شاہ ثقلین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا قرار، غازی سرکار، غازی سرکار۔ میرے بھائیوں غور کریں، بس بات میں ختم کر رہا ہوں، ہمیں اور آپ کو اسی بات پر اپنے آپ کو منتھن کرنے کی، اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے ذہن کو مرکوز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی یہ صرف سانسیں لینے تک نہیں ہے، بلکہ مسلمان وہ ہے جس کی حقیقی اور سچی زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ہمارا سب کا ایمان ہے مرنے کے بعد ہمیں زندہ کیا جائے گا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جب یہ ایمان کا حصہ ہے تو آج یہاں کے لیے اتنا سب کچھ کر رہے ہو تو وہاں کے لیے بھی کچھ کرنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو جواں کھیل کے اگر جاؤ گے تو بچے کبھی تمہارا قاعدے سے تیجا، 10واں، 20واں، 40واں یا چھمائی، برسی، تماہی نہیں کرائیں گے، اور اگر کرا بھی دی تو ان کے اندر وہ خلوص پیدا نہیں ہوگا جو ہماری قبروں میں رحمتوں کا ذریعہ بن جائے۔ رسم ادا ہوگی، رسم سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں زبانیں کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، نگاہو دل جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اپنے کو نیک بنا لو، اپنے بچے بچیوں کو نیک بناؤ۔ اسلامی مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، خود نمازی بنے، قرآن پڑھنے والی بنے۔ اگر نہیں پڑھنا آتا ہے تو گھر کے بچوں سے بچیوں سے پڑھنا سیکھ لے۔ ایک آیت بھی یاد کر لی اگر تم نے تو انشاءاللہ وہ آیت بھی تمہارے دل میں نور پیدا ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں، جس دل میں قرآن نہیں ہے وہ دل ویرانے کی طرح ہے، اور جس میں جو قرآن ہے
وہ آباد کی طرح ہے. اس لیے اپنے دلوں کو اگر آباد کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی دولت سے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مولا کریم اپنے کرم سے میری غلطیوں خطاؤں کو معاف فرما کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.